محترم سامعین و ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ غیبت ایک ایسی گناہ ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نیکیوں کے پیکٹ بنا کر اس شخص کے پاس بھیج رہا ہوتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے، اور خود خالی ہوتا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام ہم بڑے محبت سے لیتے ہیں، جن کے نام لیتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مجال ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی کسی کی غیبت کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ غیبت کرتے تھے اور نہ وہ غیبت سنتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، دونوں کے اپنے اپنے حلقہ درس ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ بہت بخیل آدمی ہے، اس سے بڑا بخیل آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ شخص حیران ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم نے تو سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی آدمی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ بخیل اس طرح ہے کہ وہ لوگوں کی نیکیاں لیتا رہتا ہے اور اپنا نیکیاں وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کرتا ہے اور نہ وہ کسی کی غیبت سنتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ غیبت ایک ایسی خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس گناہ کو کرتا ہے، لیکن اس انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بدترین گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب زنا کرتا ہے، انسان جب برائی کرتا ہے، تو اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے زنا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا۔ لیکن یہ غیبت ایسا خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس گناہ کو کرنے کے بعد سوچتا بھی نہیں کہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں اپنے اس میسیج کے ذریعے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔